رہا ہے۔ رومیوں کے ہاں اس تہوار کی ابتدا قصے کہانیوں خرافات پر مشتمل ہے جسے عقل ہی تسلیم نہیں کرتی۔ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھنے والا مسلمان کیسے تسلیم کر سکتا؟ کیا عقل اس بات کو تسلیم کرے گی کہ روم شہر کا مؤسس، روم کو آباد کرنے والا، اس کو ایک مادے بھیڑیا نے دودھ پلایا؟ جو کچھ اس قصے میں ہے وہ مسلمان کی عقل سے ٹکرا رہی ہے، وہ مسلمان کے عقیدے کی مخالفت ہے، کیونکہ قوت اور عقل بردباری یہ تو اللہ عنایت کرتا ہے، کسی جانور کے دودھ پینے سے اس میں اضافہ اور کمی نہیں ہوتی، نہ کسی بھیڑیے کا دودھ۔ فلاں بھیڑیے، مادہ بھیڑیا نے دودھ پلایا تو رومن شہر کے مؤسس کی عقل بڑھ گئی۔ اسی طرح یہ قصہ ان کے بت، ان سے برائی اور ان کی اس بدعقیدگی کو واضح کرتا ہے۔ یہ اہل ایمان کا، اہل اسلام کا تہوار نہیں ہے، یہ اہل اسلام کی خوشی کا دن نہیں ہے۔ رومیوں کے ہاں اس تہوار کی بدصورت شعار کے اندر، بدصورت علامتوں کے اندر ایک علامت یہ ہے کہ کتے اور بکری کو ذبح کیا جاتا ہے، اس کا خون نوجوان لڑکے اپنے جسموں میں ملتے ہیں، پھر اس کو دودھ سے دھویا جاتا ہے، پھر وہ چمڑے کے کوڑے لڑکیوں کو مارتے ہیں جو اس کوڑے کو کھا کر یہ امید رکھتی ہیں کہ ہمارا بانجھپن ختم ہو جائے گا اور ہماری بیماریاں ٹل جائیں گی، ہمیں شفا مل جائیں گی۔ یہ عقیدہ، یہ سوچ فطرت سلیم سے ٹکراتی ہے، قابل نفرت ہے یہ عمل۔ مسلمانوں نے سوچے بغیر اس تہوار کو منانا شروع کر دیا اور اس میدان میں کود پڑے، حالانکہ یہ قصہ، یہ تہوار نفرت کے قابل ہے، اس میں بیان کیا ہوا بیک گراؤنڈ عقل سلیم اس کو تسلیم نہیں کرتی۔ اس تہوار سے ویلنٹائن کا تعلق، کئی مصادر اس پر شک کرتے ہیں، اسے صحیح شمار نہیں کرتے۔ نصارہ کے لیے بھی بہتر یہی تھا کہ وہ اس بت پرستی کے تہوار کا انکار کرتے جسے بت پرستی مناتے ہیں، تو پھر ہم مسلمان ہوتے ہوئے کس طرح بت پرستوں کے تہوار کو منا سکتے ہیں؟ ہمیں تو عیسائیوں سے پہلے بت پرستوں کی تمام عقائد کے ساتھ مخالفت کرنے کا اللہ نے حکم دیا۔ کیتھولک فرقہ کے عیسائی دینی لوگوں نے اس تہوار کو اٹلی میں منانے پر بالکل پابندی لگا دی۔ عیسائی دینی لوگوں نے، جو دینی ذہن سے تعلق رکھتے تھے، انہوں نے اٹلی کے اندر ویلنٹائن ڈے منانے پر بین لگا دیا، پابندی لگا دی۔ ان کی عقل اتنی کام کرتی ہے کہ یہ بت پرستوں کا تہوار ہے، ہم نہ منائیں، لیکن ہم کلمہ پڑھ کے بغیر سوچے سمجھے 14 فروری کو یہ دن منا کر اپنے آپ میں سمجھتے ہیں ہم روشن خیال ہو گئے، اور یہ بھول جاتے ہیں کہ کہیں اس عمل کی بنا پر ہم کفار کی مشابہت کر کے کہیں اسلام سے ہی فارغ نہ ہو جائیں۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت کرتا ہے، ان کے ان سارے عقائد کو جانتے ہوئے اس بت پرستوں کی خوشی کو دیکھ کر پھر اس کی طرف جھکتا ہے۔ علیہ السلام، آقا علیہ السلام نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے۔ اور کوئی کہنے والا یہ بھی تو کہہ سکتا ہے ہم اس مسلمان اس تہوار کو کیوں نہیں منا سکتے؟ اس کی پہلی وجہ یہ کہ دین اسلام میں عیدیں اور تہوار محدود ہیں۔ دین اسلام میں عیدیں اور تہوار اللہ اور اس کے رسول نے بیان فرما دیے محدود ہیں، ثابت شدہ ہیں، ان میں زیادتی اور کمی نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح یہ ہماری عبادات کی سختی بھی ہے، یعنی یہ اللہ کی طرف سے جو ہمیں عید دی ہے، جو خوشی کا دن دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کی 2 عیدیں ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ یہ مسلمانوں کی 2 عیدیں ہیں جو اللہ نے اتاری ہے، جو اللہ کی شریعت میں ہے۔ ہم کسی دن کو اپنی طرف سے عید کا دن نہیں منا سکتے، نہ اس میں کمی کی جا سکتی ہے، نہ اس میں زیادتی کی جا سکتی ہے۔ اسی لیے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عیدیں اور تہوار شرع اور مناہج اور مناسک میں سے ہیں جن کے بارے میں اللہ کا فیصلہ ہے، مالک کا فیصلہ ہے۔ ہم نے ہر ایک کے لیے طریقہ اور شریعت مقرر کر رکھا ہے۔ اس شریعت میں اللہ نے ہمیں 2 عیدیں منانے کا حکم دیا ہے۔ ویلنٹائن ڈے کو عید منانے والے، تہوار منانے والے، یوم محبت منانے والے، یوم عاشقی منانے والے اللہ کے دین کے اندر اضافہ کر رہے ہیں۔
ہر قوم کے لیے ہم نے ایک طریقہ مقرر کیا جس پر وہ چلنے والے ہیں. یہ طریقہ اللہ مقرر کرتا ہے. یہ عید، یہ خوشی، یہ باتیں اللہ کی شریعت کے فیصلے ہیں. اس میں انسان اپنی طرف سے کمی اور زیادتی کرنے کا حقدار نہیں ہے. مثلا قبلہ، نماز، روزہ، یہ اللہ عز و جل کی طرف سے فیصلے ہیں شریعت کے. نمازیں اتنی پڑھنی ہے، روزے فلاں مہینے میں ہے، قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی ہے. لہذا ان کا عید اور باقی مناہج میں شریک ہونے میں کوئی فرق نہیں. جتنی اللہ کی شریعت کی پابندیاں مجھ تک اور آپ تک پہنچ گئی، ہمارا حق ہے، ہمارے پر واجب ہے، ہم پر لازم ہے، ہم اس کی اتباع کریں، اپنی طرف سے اس کے اندر زیادتی نہ کریں. لہذا ان تہواروں میں، ان خوشی کے دنوں میں جو کفار کی خوشی کے دن ہیں، ان میں موافقت کرنا کفر کے خاص طریقے اور کفر کی خاص علامتوں میں موافقت کرنا ہے. اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، جس نے اس میں موافقت کرنے میں پوری شروط کے ساتھ کفر پر جا کر ختم ہو سکتا ہے. جو اس پورے تہوار کو اس کی شروط کے ساتھ مناتا ہے، اس سارے شرکیہ قصے کو سمجھتے ہوئے، جانتے ہوئے، پھر بھی اس کی تعظیم کرتا ہے، وہ کفار کی عیدوں کی تعظیم کرتے ہوئے اس کفر کی وادی میں داخل ہو سکتا ہے. اور اس کی ابتدا میں کم از کم حالت یہ ہے کہ یہ معصیت و گناہ ہے. اور اس کی جانب ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی عید کو ذکر کر کے کہ یقیناً ہر قوم کے لیے ایک عید ہے، ہر قوم کے لیے ایک تہوار ہے، اور آج یہ ہماری عید ہے. صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے. مسلمانوں کو جو عیدیں دی وہ اللہ اور اس کے رسول کی شریعت میں واضح اور دو ٹوک ہے، وہ چھپی ہوئی نہیں. اس میں مسلمانوں کو اتھارٹی نہیں. جس دن کو چاہے عید کا دن مقرر کر لیں، کمی اور بیشی کر لیں، اضافے اور زیادتی کر لیں. اس لیے یوم محبت کا تعلق رومی دور سے تعلق رکھتا ہے، نہ کہ اسلامی دور سے اس کا تعلق ہے. اس کا معنی یہ ہوا یہ عیسائیوں کی خصوصیات میں سے ہے، مسلمانوں کی خصوصیات میں سے نہیں، بلکہ اسلام اور مسلمانوں کا اس سے کوئی حصہ نہیں، کوئی تعلق نہیں. اس کا اسلام کی تاریخ سے تعلق نہیں، مسلمانوں کی تاریخ سے تعلق نہیں. اسلام اور شریعت اس سے بری ہے، یہ اسلام اور شریعت سے بری ہے، بلکہ یہ عیسائیوں کے تہوار ہیں، یہ رومیوں کے تہوار ہیں. ہماری عید کے بارے میں تو اللہ کے نبی نے فرما دیا ہر قوم کے لیے یقیناً ایک عید کا دن ہے، اور یہ آج ہماری عید کا دن ہے. ہم نے خوشی اسی دن منانی ہے جس دن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کا دن قرار دیا ہے. یوم محبت کا تہوار منانے میں بت پرست رومیوں اور پھر اہل کتاب کے ساتھ مشابہت ہے، کیونکہ انہوں نے اس میں رومیوں کی تقلید کی، عیسائیوں نے رومیوں کی تقلید کی، اور مسلمان رومی اور عیسائی دونوں کی تقلید کرتا ہے. اس دن کو خوشی اور محبت کا دن منا کے، اس دن کو پھول بھیج کے، اس دن کو لڑکیاں اپنے ہاتھ میں سرخ ریبن باندھتی ہیں، سکولوں میں جاتے ہوئے سرخ پرس لٹکاتی ہیں، اس دن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے. عیسائیوں نے بت پرست رومیوں کی تقلید کی، اور ہم کلمہ پڑھ کر جان بوجھ کر ساری سمجھ بوجھ ہوتے ہوئے عیسائی اور بت پرستوں کی تقلید کر رہے ہیں. اور ہمارا اسلام اس سے ہمیں منع کرتا ہے. یہ تو ان کا خاص تہوار ہے. عبادت کے معاملات کے اندر بھی اسلام عیسائی اور یہودی اور کفار کی مشابہت سے منع کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آئے، یہودیوں کو روزہ رکھے ہوئے دیکھا، پوچھا یہ آج روزہ کیسا ہے؟ کہا یہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی نجات کی خوشی میں شکرانے پہ یہ روزہ رکھتے ہیں. آج فرعون ہلاک ہوا تھا، موسیٰ علیہ السلام آزاد، اس فرعون کے ظلم سے ان کو آزادی ملی تھی، فرعون ہلاک ہوا تھا. اللہ کے نبی نے فرمایا موسیٰ تو ہمارا بھائی ہے، ہم زیادہ حقدار ہیں کہ ہم یہ روزہ رکھے. لیکن سنو، اگر میں اگلے سال تک زندہ رہا تو میں 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھوں گا. اصل روزہ تو 10 کا تھا، لیکن یہودیوں کی مخالفت کرتے ہوئے، کفار کی مخالفت کرتے ہوئے کہا میں ان کی مخالفت میں یہ 1 رکھتے ہیں، میں 2 رکھوں گا. وہ اسلام، وہ شریعت، وہ دین جو عبادت کے اندر بھی، جو روزوں کے اندر بھی، جو اللہ کی عبادت کے اندر بھی کفار کی مخالفت سکھاتی ہے، اس شریعت اور دین کے اندر کافروں کے تہوار منانے کی اجازت کہاں سے ہو سکتی ہے؟ کفار چاہے بت پرست ہوں یا اہل کتاب ہوں، ان سے عمومی مشابہت اختیار کرنا حرام ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجوسیوں کی مخالفت کرو، وہ مونچھیں بڑی رکھتے ہیں، داڑھیوں کو شیو کرتے ہیں، تم داڑھیوں کو معاف کر دو، مونچھوں کو چھوٹا کر لو.
مجوسیوں کی مخالفت کرو، کہیں یہودیوں کی مخالفت کا حکم، کہیں عیسائیوں کی